السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے 20 سالہ تفصیلات شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بہت طویل اور بہت مؤثر پریس کانفرنس کی ہے، اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے خزدار میں ہونے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہے جناب سہیب مرغوب صاحب، جناب نوشاد علی صاحب، مبشر بخاری صاحب، اور لندن سے ہمیں جوائن کیا جناب اظہر جوید صاحب نے۔ تو پہلے جناب سہیب مرغوب صاحب آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا اور مجھے یہ بتائیے کہ آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو دو اس کے میں حصے جو ہیں وہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ہوئے ہیں۔ ایک تو انہوں نے بھارتی میڈیا کو بہت آڑے ہاتھوں لیا، اور چونکہ بھارتی میڈیا بہت زیادہ جھوٹ بول رہا ہے، باقاعدہ طور پہ گودی میڈیا ہے، اس کو انہوں نے برے طریقے سے ایکسپوز کیا ہے۔ اور دوسرا جو ان کا پراکسیز کے ذریعے جو پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کر رہے ہیں اور ریاستی دہشت گردی جو ہے بھارت وہ کر رہا ہے، اس کو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب جب پاکستان بارہا یہ باتیں کر چکا ہے اور اب جو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے رکھی ہیں، تو اس پر دنیا کا کیا رد عمل سامنے آ سکتا ہے؟ شکریہ۔ اچھا، اگر ہم اس کو اسٹارٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ کوریج اس پریس کانفرنس کی انٹرنیشنل میڈیا نے کی ہے، جس میں مطلب چائنا کی کوریج ہے وہ آپ دیکھیں، زنوا کی کوریج بالکل اس میں ایک ایک لفظ انہوں نے پرنٹ کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ذکر کیا، یہ بھی انہوں نے بڑی تفصیل سے خبر چھاپی ہوئی ہے۔ تو اس کی کوریج ہمارے میڈیا میں تو کل ہوگی، اپنا یہ جو چینلز وغیرہ میں تو لائیو ہو گئی ہے، جو باقی پرنٹ میڈیا کی کوریج ہے وہ کل ہوگی۔ لیکن آج ہی مطلب جو ان کے پرنٹ میڈیا انہوں نے اپنے ڈیجیٹل اس پہ بھی ڈال دیا، ویب سائٹس پہ بھی ڈیجیٹل کے۔ اچھا، اس میں ہم نے جو جنگ جیتی ہے وہ صرف محاذ ایک پہ نہیں جیتی کہ ہم نے کوئی اپنا اس پہ یہ میدانی یا کوئی فضائی جنگ جیتی ہو، ہم نے سفارتی جنگ بھی جیتی ہے۔ پچھلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں ہم سفارتی جنگ ہارے ہیں۔ جو امریکن سفیر تھے انڈیا میں 70s کے زمانے میں، میک فارلینڈ اور لوگ، وہ ہمارے خلاف رپورٹیں بھیجتے رہتے کیونکہ وہ انڈین اورینٹڈ تھے۔ اب ہم نے جب یہ سفارتی جنگ جیتی، میڈیا کی وار جیتی، تو انڈیا کو بہت زیادہ جو ہے نا سب کی وائب بھی ہوئی، اور انڈیا کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ انڈیا کے اندر ایسے ہو رہی ہے کہ اس میں جو 20 سالہ ٹارگٹ کا انہوں نے بتایا کہ یہ ٹارگٹ اپنا کلنگ کرتے رہے، پاکستان کے اندر ٹیررزم کرتے رہے، جس پہ فتنہ تو ہندوستان کا بھی لفظ استعمال کیا گیا پہلی مرتبہ، بڑا جینون لفظ ہے، میں تو اس پہ بالکل یقین رکھتا ہوں اور ایمان بھی رکھتا ہوں۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں تو ان کے جو یشور سنہا ہیں، انہوں نے بھی اپنی پارلیمنٹ سے یہ پوچھا ہے، جو ان کے فارن منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ آج بڑی دی ہے کہ یہ جو 26 کا تھا اپنا انسیڈنٹ، پہلگام کا انسیڈنٹ، یہ فاسٹ فلیگ آپریشن تھا جو پاکستان کہہ رہا ہے۔ اور انہوں نے نریندر مودی کو کہا ہے کہ وہ یہ جو ایک سیکرٹ وار تھی اس کے ذریعے سے وہ گین کرنا چاہ رہے ہیں پولیٹیکل اپنا مائلیج ایک، اور بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ میری تو رگوں میں اپنا سندور دوڑ رہا ہے۔ تو اس پہ جب گروک سے پوچھا گیا کہ سندور اگر دوڑے گا تو ہوگا کیا، تو اس نے کہا کہ اس میں ایسے ڈینجرس کیمیکلز ہے کہ بندہ مر بھی سکتا ہے۔ تو یہ مطلب مودی پہ ایک میمیں بھی بن رہی ہیں کہ پہلے انہوں نے دوڑایا تھا، جب جاپان گئے تو انہوں نے کہا میری رگوں میں پیسہ دوڑ رہا ہے۔ اب انڈیا کی فارن پالیسی ہماری ایک جنگ سے ناکام ہو گئی ہے۔ دیکھیں، اس جنگ سے پہلے جو ہے نا، جیسے یہاں پہ بھی ایک جبار صاحب پہلے کہہ کے گئے تھے کہ انہوں نے 77 دورے کیے مودی نے انٹرنیشنل وزٹ کے۔ اب ان 77 کے دوروں کو ہم نے 4 روزہ جنگ میں مائنس کر دیا اس کے سارے امپریشن کو، کیونکہ اب ان کو 59 ممبر پارلیمنٹ بھیجنا پڑ رہا ہے۔ اور افسوس کے مطلب انڈیا کے اینگل سے، ہمارے اینگل سے تو خوشی کا مقام ہے کہ انڈیا نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو اس میں جائے لوگ موجود ہیں، جو اس میں قابل لوگ بھیجے گئے وہ سارے کے سارے یا تو مسلمان ہیں، ایم جے اکبر ہو گئے اس طرح کے، سلمان خورشید وغیرہ، یا وہ مطلب کانگریس کے ہیں یا ترنمول کانگریس کے یا کسی اور کانگریس کے، ان کے اتحادیوں کے ہیں یا اتحادیوں کے علاوہ ہیں، ششی تھرور ہیں۔ تو وہ لوگ بھیجے گئے ہیں جو ان کو وہاں پہ بتائیں گے جا کے کہ کیا، ورنہ اگر بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ جاتے ہیں تو اس سے وہ لوگ پوچھتے کہ بھئی وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہاں پہ آپ بتائیں کہ جی اب بھی وہ جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے تو صحیح بخاری صاحب کہ وہاں پہ مسلمانوں کا کیا حال ہے، وہاں پہ کرسچنز کا کیا حال ہے، وہاں پہ سکھ کمیونٹی کس حال میں ہے، وہاں پر نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، یہ باتیں تو باہر بخاری صاحب لوگ پوچھیں گے۔ اور جو اس کا جواب جو ہے انڈیا کے پاس، میرا نہیں خیال ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری جواب ہوگا۔ جی ہاں بالکل، ان کے پاس تو کسی بھی چیز کا جواب نہیں ہے۔ اب جیسے اسدالدین اویسی صاحب جائیں گے، اویسی سے بھی لوگ پوچھیں گے کہ آپ تو انڈین لوک سبھا کے اندر یہ کہتے رہے ہیں کہ 1947 سے کسی مسلم آبادی میں نہ اسکول بنایا، نہ کالج بنایا، نہ ہیلتھ انسٹیٹیوشن بنایا، ہاں کچرے کے ڈمپنگ گراؤنڈز بنے ہیں، ڈمپنگ پہاڑ بنے ہوئے ہیں مسلمانوں کے ایریا میں، سب سے بڑی جو بستی مسلمانوں کی وہاں پہ مطلب یہ اس طرح کا ہے۔ تو یہ وار ہم نے
ہماری آرمی نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جیتی ہے, ابھی کچھ عرصے تک جنرل نہیں ظاہر ہے وہ آ جائے گا, کوئی بات تو نہیں. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں جس طریقے سے جیتی ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل وار جیتی گئی ہے اور بہت ڈیفیکلٹ وار تھی, کیونکہ اس میں وہ ڈرون استعمال ہوئے جو کسی اور وار میں پہلے استعمال نہیں ہوئے تھے, جو اسرائیل کے بنے ہوئے تھے اور اسرائیل سے کنٹرول ہو رہے تھے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ان کے مرکز کو بھی پکڑ لیا تھا کہ یہ چل کہاں سے رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ڈیفینسو ہو گئے تھے. اس وقت سارا انٹرنیشنل میڈیا, ساری اپنا جو آپ نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا ذکر کیا, سیکورٹی کونسل میں اگلے جو 3 مہینے جون کے بعد وہ پاکستان کے لیے بہت آرام دہ ہیں, اس لیے کہ پاکستان جولائی میں خود 1 جولائی کو ٹیک اوور کر لے گا پریزیڈنٹی 1 مہینے کے لیے. اس کے بعد پاناما آئے گا جو امریکہ کے بہت زیادہ انفلوئنس میں, پھر ڈیموکریٹک کوریا آ جائے گا. تو 3 مہینے ہمارے لیے بہت کمفرٹیبل ہیں یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے لیے. اچھا, اس پہ صرف یونائٹڈ نیشن نے اپنا کنڈیم نہیں کیا, یونیسیف نے پہلے دن کر دیا تھا, اور یونیسیف نے تو یہ بھی زور دیا تمام لوگوں پہ جو یہ کر رہے ہیں ان پہ کہ خدا کے واسطے مطلب بچوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, ان کے مستقبل کو نہ اپنا ختم کیا جائے, تاریخ نہ کیا جائے, ان کے خواب نہ توڑے جائیں. تو یونیسیف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے ٹویٹر اپنا ایکس پر, وہ بہت ہی فیوریبل ہے پاکستان کے لیے, اور بہت ہی وہ مطلب مائنس کرتی ہے انڈیا کو انڈائریکٹلی. بخاری صاحب, یہ میں اب ذرا بخاری صاحب کی جانا چاہوں گا. بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کی پریس کانفرنس میں اگر آپ نوٹ کریں تو جہاں پر باقاعدہ شواہد جو ہیں وہ پیش کیے گئے کہ مثلا ڈیٹ وائز کہ اس تاریخ کو پاکستان میں یہ دہشت گردی ہوئی, اس تاریخ کو یہ ہوئی, اور سارے لنکیج بتائے گئے کہ کس طرح سے لنکس جو ہیں سارے کے سارے انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. ہمارے پاس ٹیپس تھیں, وہ ٹیپس بھی دنیا کو بتائی گئیں کہ کس طرح سے یہ وہاں سے جو معاملہ ہدایات آتی ہیں اور یہاں پر جو ان کے اعلیٰ کار ہیں کس طرح سے اس پر ایکٹ کرتے ہیں. تو یہ تو پراپر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھ دیا گیا. لیکن ایک بہت اہم بات میرا خیال وہاں پر جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے, اور مسئلہ کشمیر میں انڈیا پاکستان کے علاوہ چین بھی فریق ہے. تو یہ جو ایک بات ہے, یہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ کارنر سٹون بنے گا ہماری آنے والے دنوں میں جو خارجہ پالیسی ہم فارمولیٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے, پہلے اس پہ بات کر لوں پھر ذرا وہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کی طرف جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ نے قرارداد 47 پاس کی تھی 1948 میں, اس کے تحت زور دیا گیا تھا کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کروایا جائے, لوگوں کو ان کا حق رائے دہی دیا جائے کہ وہ کیا فیصلہ چاہتے ہیں. جبکہ اس کے بعد اس کو 2 طرفہ معاملہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا, اور انڈیا کی یہ کوشش رہی کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہی رہے, اور اسی پہ ہی اس نے ان قرارداد کو جو ہے وہ بلاک کرتا رہا, اور اس کے کچھ حامی ملک تھے جو ہیلپ کرتے رہے. اب جو پاکستان نے یہ جو آج کا بیان ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس میں اب یہ 2 پارٹیز نہیں, بائی لیٹرل نہیں بلکہ ٹرائی لیٹرل ہو گیا ہے یہ ایشو, اور اب اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ ڈسکشن اس کی ہوگی, اور جب ڈسکشن ہوگی تو پھر اس میں اب انڈیا نہیں کہے گا کہ یہ ٹرائی لیٹرل ایشو ہے, بلکہ وہ یہ کہے گا ہاں جی یہ انٹرنیشنل ایشو ہے, اور پھر اس پہ پلیبیسائٹ پہ جانا پڑے گا الٹیمیٹلی. تو یہ بہت ہی میرا خیال ہے بہت شاندار موو ہے, اور بڑی ویل تھاٹ اور داد دینی چاہیے اس موو کی کہ آپ نے اپنی جو فارن پالیسی ہے اس میں جو ایک ٹلٹ دیا ہے وہ یقیناً ایک اور ناکامی انڈیا کی سامنے نظر آئے گی. جو پہلا حصہ ہے اس میں بالکل گزشتہ 20 سالوں کی جو ٹیررزم پاکستان میں انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ہو رہا ہے اس کی ایویڈنسز پیش کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور یہ بھی ایک میرا خیال ہے پریفیس دباچہ ہے. آنے والے دنوں میں جو پاکستان کی ایفرٹس ہوں گی اس کا دباچہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے لکھا گیا. میرے ذاتی رائے میں اور کچھ لوگوں سے گفتگو کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان اب جو انڈین سپانسرڈ ٹیررزم ان پاکستان ہے اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ انٹرنیشنل لیول پہ مسلسل ہائی لائٹ کرتا رہے گا, اور اس میں پاکستان اس ایکسٹینٹ تک بھی جا سکتا ہے کہ فیٹف جس کا شکار ہم رہے انڈیا کے حوالے سے, اور انہوں نے ہمیں گرے لسٹ سے باہر آنے میں بڑی انہوں نے رکاوٹیں پیدا کی, لیکن ہم گرے لسٹ سے باہر آ گئے, اور اس میں ہماری ایفرٹس تھیں, ریاست پاکستان کی ایفرٹس تھیں, آپریشنز کی ہم نے,
کچھ گروہوں کے خلاف اور ٹیرر فائنینسنگ کو روکا. اب انڈیا کے حوالے سے مجھے یہ انڈیکیشن ہے کہ ہم فیٹف میں جائیں گے اور اس پہ جلدی ڈیسیشن آ جائے گا کہ یہ انڈیا کے خلاف یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, یہ ٹیرر فائنینسنگ پاکستان میں کر رہا ہے. ہمارے پاس تو بہت یعنی ایسی ایویڈنسز ہیں, مثلا گلبھوشن یادو ہے جو یعنی حاضر سروس ان کا امپلائی ہے, بہت زیادہ ہے. اور اس کا جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے بتایا بھی کیا, انہوں نے 2009 میں ایویڈنس دی, 2015 میں ایویڈنسز دی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر. لیکن ایک آج کی میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں آئی ایم ایف کے ایک ریپریزنٹیٹیو سے ایک انڈین صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان کو جو آپ نے قسط دی ہے کیا وہ کراس بارڈر ٹیررزم میں استعمال تو نہیں ہوگی. دیکھیے یعنی وہاں پہ صحافی, وہ جو انڈین میڈیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ابھی تک اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو سبکی ہوئی ہے اس کا ابھی تک وہ کہ اب مل گئی ہے وہ پاکستان کو, تو اس کا جواب بھی منہ توڑ تھا. ہم نے اسٹیٹ بینک کو دی ہے, فورن ریزرو کے طور پہ دیا. اچھا یہ وہ بات ہے جو آپ کو مجھے سب کو پتا ہے, یعنی وہ صحافی کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کہ بھائی سوال جس طرح کے صحافی نوشاد صاحب ہمارے سامنے آئے ہیں اس سارے کرائسس کے اندر, مطلب دیکھیں نا, میں اب نام نہیں لینا چاہتا ہوں لوگوں کے کہ کس طرح کتنے بڑے بڑے نام تھے اور کس طرح سے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں برے طریقے سے, کہ جناب وہ لاہور کے اندر جو ہے نا وہ ساحل سمندر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کراچی میں جناب قبضہ کر لیا, اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں. اور اس پر شرم بھی نہیں آتی کہ بندہ جھوٹ بول دیتا ہے تو پھر اس پہ سوری کر لیتا ہے. میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو, پوری دنیا کے سامنے انڈین میڈیا کو معافی مانگنی چاہیے. سب کو کٹھے ہو گئے نا ایک سٹیج کے اوپر, سارے اینکرز کو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی چاہیے. جی لائٹر نوٹ پہ نشاط صاحب آپ کی اجازت سے, دراصل وہ انڈین میڈیا جب ریسرچ کر رہے ہوں گے نا ان کے ریسرچرز, تو انہوں نے 17 سینچری کا لاہور پڑھ لیا. یہ وہ وقت ہے جب لوہاری کے قریب دریا راوی بہتا تھا, یہاں سے نیل کی تجارت ہوتی تھی, تو انہوں نے اسے پورٹ سٹی سمجھ لیا. لوہاری کے قریب نہیں بہتا تھا, وہ منار پاکستان, وہ منار پاکستان سے کی بیک سائڈ بنتی تھی. اینی ہاؤ, اچھا نوشاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جس طریقے سے وہاں پر ایک سوال ہوا ڈی جی آئی ایس پی آر کو, اور وہ جو ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے بی ایل اے اور ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس کی ایک پراکسی ہے, انہوں نے کہا بی وائی سی, اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا. یہ جو چینج ہے, یہ جو ہمارا پالیسی کے اندر چینج ہے, یہ پہلے سے ایسے چل رہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہر کام کو کرنے کا وقت ہوتا ہے, اور میری نظر میں جو اس وقت پاکستان جس سچویشن میں ہے, بہت ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو سفارتی سطح پہ آپ کے ہاتھ میں ہے, ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں, تو آپ اس کو پراپر طریقے سے ڈرائیو بھی کرتے چلے جا رہے ہیں اس بات کو یا اس بیانیے کو جو پاکستان بنانا چاہتا تھا. برداشت تو وہ بہت عرصے سے کر رہا تھا. اب یہ دیکھیے 20 سال کی اگر انہوں نے بات بتائی ہے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 20 سال سے پاکستان اس کو برداشت کرتا چلا آ رہا تھا. لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ پاکستان جو ہے نا اب دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھا دے. جہاں تک رہی بات پراکسیز کی, اور یہ جس تنظیم کی آپ بات کر رہے ہیں, ایسے کئی گروہ اور گروپ موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب مجید بریگیڈ اور اس کا انیشیل دور تھا جب یہ شروع ہوئے اور ایک آدھ واقعے میں یہ پرومیننٹ ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ جسے کہہ لیں کہ اینٹی کے طور پر اس نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی. تو اس طرح کی اینٹیز یہ ڈیولپ کرتے ہیں. ایکچولی یہ اس کے اندر ہی فیکشنز بناتے چلے جاتے ہیں جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, بعض اوقات انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے, بعض اوقات گروہوں کی اپنی پالیٹکس کی وجہ سے, اور بعض اوقات اپنے اوپر جو مسائل کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جو سب سے اہم بات ہے نا گوہر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے گزشتہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ 2-3 ہفتوں کے اندر یہ جو انٹیگریٹڈ اپروچ ہے, یہ جو تمام ادارے, تمام لوگ, تمام عوام, یہ سب مل کر, ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا اپنے حوالہ دیا ہے, کیونکہ یہ جو حوالہ دینے والے لوگ تھے جن کی بات کی تھی, یہ اصل میں ڈالروں سے جڑے ہوئے ہیں, اور جن کی آپ بات بتا رہے تھے کہ ایسے شخص نے ایک انتہائی جاہلانہ سا سوال اگر کر دیا ہے کہ جی یہ پیسے جو ہیں وہاں تو نہیں لگ جائیں گے, تو یہ بیسیکلی وہ لابنگ ہے جو آپ نے ایک مخصوص پارٹی کی طرف سے بھی دیکھی تھی, وہ کس طرح وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ تھا کہ پاکستان کے تمام ادارے, پاکستان کے عوام, اور جو آپ کی جو پالیسی میکرز ہیں, ڈیسیژن میکرز ہیں, وہ ایک پیج پر کھڑے ہو کر ایک پیج پر ساری تمام چیزیں کر رہے تھے, اور وہ کرتے جا رہے تھے, اور اس کے نتائج آپ کے سامنے آتے جا رہے تھے. اب پاکستان
اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کو یہ بتا سکے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کیا گل کھلاتا رہا ہے اور اس کا اصل چہرہ کیا ہے. اور پاکستان بھرپور طریقے سے, میں مطلب ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں, آپ کی ڈپلومیٹک سکلز جو ہیں, آپ کے میڈیا کا کردار ہے, آپ کی دفاعی فورسز کا کردار ہے, یہ سارا جو ہے یہ بہت زیادہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسرسائز کی ہے اس گزشتہ 2 سے 3 ہفتے کے اندر, اور اس کے جو رزلٹس آپ کے سامنے آئے ہیں, نہ صرف حوصلہ افزا ہیں بلکہ وہ آپ کو رزلٹ اورینٹڈ بھی ہیں, اور جو رزلٹ آپ نے اس سے اخذ کیے ہیں اس کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اب آپ فردر سٹیپ اہیڈ جا سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مرغوب صاحب کو بہت نام پسند آیا, یقیناً بالکل اپروپریٹ نام ہے فتنہ الہندوستان کا, کیونکہ یہ ایکچولی پراکسیز انہی کی تھیں. یہ بات وہ خود مانتے ہیں, بھارت کے اندر یہ بات علی اعلان کی جاتی ہے, ان کے پرائم منسٹر سے لے کر ان کے میڈیا اینکرز تک ہر شخص بلوچستان کا نام ان کے زبان پر ہوتا ہے. ان کی فلمیں بنی ہوئی ہیں جس کے اندر وہ اوپنلی یہ بات کہتے ہیں, دکھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی مالی اعانت بھی کر رہے ہیں, ہم ان کے اندر منصوبہ بندی میں بھی شامل ہوتے ہیں, ہم وہاں خود جاتے ہیں, وہاں پر ان سے بات کرتے ہیں, ان کو ہر طرح کی سپورٹ, ٹیکنیکل سپورٹ, آرمڈ سپورٹ, ہر طرح کی سپورٹ فراہم کرتے ہیں. تو جس چیز کی وہ خود سے تسلیم کرتے ہیں آج وہ اس سے مکر نہیں سکتے. آج صرف پاکستان انٹرنیشنلی اس کو ایکسپوز کر رہا ہے تاکہ انڈیا کو کٹ ٹو سائز کیا جا سکے ہر محاذ کے اوپر, ہر چیز کے اوپر. یہ جو بھائی صاحب نے فیٹف والی بات کی ہے یہ انتہائی اہم ایسپیکٹ ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کیے جانے کی ضرورت ہے, اور اس کو جلد از جلد لانچ طور پر اس پہ کام کیا گیا. غازر جوید صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گا. یہ فرمائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو لندن میں کس طرح سے لوگوں نے دیکھا اور وہاں پر لوگوں کا کیا رسپانس ہے اس کے اوپر؟ بہت شکریہ بٹ صاحب. دیکھیے جو ڈی جی آئی ایس پی ہے احمد شریف صاحب, وہ پورے کرائسس کے دوران انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی آواز پہنچانے کے لیے بڑا مؤثر کردار ادا کیا. ہم نے دیکھا کہ جب یہ پاک بھارت کشیدگی تھی تو اس دوران وہ تمام انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پر نہ صرف آئے بلکہ اس کا جارحانہ پاکستان کے موقف کا دفاع کیا. اس کی وجہ سے اب ان کا نام یہاں پر انٹرنیشنلی بڑا ایک فیملیئر نیم ہو گیا. تمام انٹرنیشنل سرکلز کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, چاہے یہاں پر گورنمنٹ لیول پہ ہے یا دوسرے ادارے ہیں, تو ان کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے وہ ظاہری بات ہے آج لائیو چل رہی تھی اور بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس تھی, اور اس کی جو پوری رپورٹ ہے وہ برٹش ہائی کمیشن بھی بھجوا چکا ہوگا اپنے یہاں پر فارن آفس کے نمائندوں کو یہاں پر. تو اس جو پریس کانفرنس ہے اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے موقف کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا جا رہا ہے. بھارت کا جو ایک کردار رہا ہے وہ انٹرنیشنل ٹیررزم میں مصدقہ کردار ہے, اس پہ ثابت ہو چکا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں تو کینیڈا میں خالستانی رہنما نجر سنگھ کو را کے ایجنٹوں نے ایک گردوارے کے اندر قتل کیا. اس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے پروفز کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اس میں بھارتی حکومت ملوث ہے. پھر اس کے بعد وہ جو ثبوت ہے ان کی تصدیق جو 5 آئیز کہلاتی ہیں, جو 5 بڑی سپر پاورز ہیں جو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہیں آپس میں, جس میں امریکہ ہے, کینیڈا ہے, برطانیہ ہے, جرمنی ہے اور آسٹریلیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھارت اس قتل میں ملوث ہے. پھر اس کے بعد ایک اور خالستانی لیڈر ہے گرپنتونت سنگھ پنو, جو کہ سکھ فار جسٹس کے رہنما اور ریفرنڈم کرواتے ہیں پوری دنیا میں خالستان کے لیے. ان پر بھی اٹیک ہوا, اس کا ملزم بھی پکڑا گیا اور اس کے بھی تانے بانے بھارتی حکومت سے ملے, اس کا بھی ٹرائل ہونے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے پچھلے 2 سال سے بھارتی حکومت آلریڈی انٹرنیشنل دباؤ میں تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سمجھتے نہیں تھے بلکہ ثابت ہو چکا تھا کہ بھارت انٹرنیشنلی دہشت گردی میں انوالو ہے. اب جو یہ بلوچستان والا ایشو ہے اس کو لے کے جس طرح پاکستانی حکومت, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر اور پاکستان کے اداروں نے کوشش کی ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ بلوچستان جو مسئلہ ہے یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ نہیں ہے, یہ بیرونی دہشت گردی کا پیدا کرتا ہے, اور اس میں بھارت جو ہے وہ سب سے آگے ہے, اور بھارت نے ہی یہ ساری چیزیں پلان کی ہیں, یہاں پر پیسے دیتے ہیں اور اس سارے معاملے کو وہ آگے لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح جو اس میں جو افغانستان کا رول ہے اس پہ بھی کئی دفعہ بات ہوئی ہے, اور بڑی حکومت کی طرف سے بھی مزید بات کریں گے. میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, فی الحال کیا جا رہا ہے, ٹیک اے بریک.
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले अजहर जावेद साहब बता रहे थे कि लंदन में DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ तरह देखा गया है। अजहर जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में एक वफ्द जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, वो दुनिया में जाएगा और वहाँ पर जाकर भारत की जो उसने दहशतगर्दी फैला रहा और जो कुछ उसने इस जंग को जिस तरह से पाकिस्तान के सर पर थोपा और जिस तरह से वो कश्मीरियों के हकूक़ को गसब करके बैठा, इस सारे हवाले से दुनिया को ब्रीफ करेंगे। उनकी यकीनी तौर पर लंदन में भी आमद होगी, तो लंदन में इस हवाले से क्या तैयारियां आप देख रहे हैं? पर साहब सूरत हाल ये कि इस क्राइसिस के दौरान, पाक भारत हालिया कशीदगी के दौरान, हमारा जो सफारती महाज है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने आया। हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने पहलगाम वाक़े के बाद जब भारत हम पर इल्ज़ामात लगा रहा था, तो उन्होंने तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के वज़राए ख़ारजा या उनके नुमाइंदों से बात की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को समझाया। ये उसी का नतीजा था कि पूरी इस कशीदगी के दौरान भारत के साथ सिर्फ एक इजराइल खड़ा था, इसके अलावा उसका कोई उसके साथ खड़ा नहीं, जबकि पाकिस्तान के साथ जो दोस्त ममालिक हैं वो खड़े थे। चाइना खड़ा था, टर्की खड़ा था, आज़रबाईजान खड़ा था, और जो हमारे जो दूसरे दोस्त अरब ममालिक हैं वो हमारे साथ खड़े थे। लेकिन इस सारे मामले के दौरान जो हमारी सफारतकारी हुई है उस पर बड़ी तवज्जो दी गई। अब इसी को आगे लेके बढ़ाते हुए बिलावल भुट्टो साहब की सरबराही में एक वफ्द जो है वो आइंदा हफ्ते मुतवक्को है, ये वाला नहीं, इससे अगला हफ्ता जो है वो मुतवक्के है कि वो यहाँ पे आएगा। उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं कि और यहाँ पर जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ और यहाँ पर कम्युनिटी के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें अरेंज की जाएंगी। इसमें बिलावल भुट्टो साहब का एक अपना एक कद काठ है, उनकी एक लेगेसी है। उनके नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म रहे, वज़ीर ख़ारजा रहे, उनकी वालदा वज़ीर आज़म रही हैं और ख़ुद वो यहाँ के ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं। उनकी बात को यहाँ से सुना जाता है और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तानी हाई कमीशन से रब्ता भी कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो से हमारी मुलाकातें, इंटरव्यूज़ जो हैं वो अरेंज करवाया जाए। तो मेरा ख्याल है ये वज़ीर आज़म का एक अच्छा स्टेप है कि वो एक पार्लियामेंटेरियन का वफ्द, और उसमें शहरी रहमान साहब हैं, हिना रब्बानी खर साहब हैं, उसके बाद खुरम दस्तगीर हैं और डॉक्टर मुसद्दक मलिक, और ये एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ भी आएंगे, ब्रसल्स भी जाएंगे, जो EU यूरोपियन यूनियन का हेड ऑफिस है, फ्रांस भी जाएगा और अमेरिका भी जाएगा। इसके जो असरात हैं वो बड़े ज़बरदस्त होंगे। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ ख़ास तौर पे अभी जो ये बलूचिस्तान को लेके आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका, वो भी उसमें शामिल होगा। वो डोजियर भी होगा, मेरी इत्तलात है कि डोजियर भी दिया जाएगा। भारत की जो दहशतगर्दी है, जो पाकिस्तान के अंदर समझौता एक्सप्रेस से लेके तमाम वाक़यात जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत जिस तरह करवाता रहा, दहशतगर्दी करवाता रहा, और ख़ास तौर पर अभी जो कनाडा में मैंने जैसे जिक्र किया, जिस तरह खालिस्तानी लीडर्स को मरवाया गया, तो भारत के ख़िलाफ़ एक बड़ा जो डोजियर है वो भी इन हुकूमत को दिया जाएगा। जी शेख साहब, ये फरमाइएगा कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज बाकायदा मुलाकात भी की है वो सारे वफद के हमरा प्राइम मिनिस्टर से, और प्राइम मिनिस्टर ने उनको ज़ाहिर है कि ज़रूरी जो हदायत हैं वो दी हैं। इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल 59 रुकनी वफद है जो बनाया गया है, और पाकिस्तान की तरफ से 7-8 रुकनी हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि पहले वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, और इस क्राइसिस के दौरान भी जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को बताया कि कैसे भारत जो है वो इस वक्त ज्यादती कर रहा है, आपके ख्याल में अब ये 59 वर्सेस 7 जो एक मुकाबला है वो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। देखें, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, और इस बहस का मतलब ये है कि इंडियंस जो है वो बिलावल भुट्टो से डर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जिससे डरता है उसी पे अटैक करता है, ये उनकी साइकी है। तो इंडिया ने जो 59 मेंबर बनाए हैं पार्लियामेंट के, वो एक्चुअली 7 ग्रुप हैं जो मुस्लिम मुल्कों में जाएंगे, कोई 3 में जाएगा, कोई 4 में, कोई 5 में। तो ये 7 उनके डेलीगेट्स हैं जो मुख्तलिफ जगह पे जाएंगे। उनमें बहुत से मुल्क जो वो इरेलीवेंट हैं, तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, यूरोपीय यूनियन हो गया, ये हो गया। लेकिन ये जितने भी मुल्क हैं वो इसे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका है वो खुल के सपोर्ट कर रहा है, और हर एक के बाद वो इंडिया के मुंह पे एक, जिसको कहते हैं ना, तमाचा ठोक देता है। जैसे पाकिस्तान तो महफूज है, लेकिन इंडिया के जो रेमिटेंस वहाँ पे आ रहे हैं उसमें उन्होंने 5% का टैक्स लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इस तरह काफ़ी सारे उन पर रोज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा कि तासुर शायद ये जा रहा है कि हमारी आर्मी या सिविल गवर्नमेंट जो है वो पहली मरतबा कोई इंडिया के जो टेररिज्म है उसको उभार रही है।
पहले भी करती रही है, जैसे 2009 का जो डोजियर है वो भी है, लेकिन पहले शायद ये समझा जाता था कि जहां हमने इसको पहुंचाना है वहां पहुंचा रहे हैं, कि यूनाइटेड नेशन में, यूएस में या यूरोपीय यूनियन में। अब उन्होंने पहली मर्तबा इसको ओपन किया है ताकि मतलब हमारे अवाम को भी पता अब अवाम को पता चले ना, जी हाँ। इंडिया के अवाम को भी पता जी, चले, और- पाकिस्तान के अवाम को भी पता और चले। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी अंग्रेजी में, उनका टारगेट पाकिस्तान के अवाम नहीं है, उनको पता है कि पाकिस्तान के अवाम तो सारा जानते हैं कि ठीक कर रहा है, और उनका टारगेट सारे जो अपना ये जो इंटरनेशनल लॉबीज हैं वो हैं, और पहली मरतबा मैसेज वहाँ पे चला गया सारा का सारा। अच्छा, हमें सपोर्ट इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और इंटरनेशनल नहीं है, इंडिया के अंदर है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमारे 1947 से अब तक पहली मरतबा जितनी सपोर्ट पाकिस्तान के अंदर इंडिया में है। आज भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया के इवन जो इलेक्शंस है वो पाकिस्तान के नाम पर हो रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर इंडिया को पूछते ऐसे कोई ही नहीं है। ऐसे ही है। वहां पर पाकिस्तान दुश्मनी में इलेक्शन जो है वो बीजेपी लड़ती है। जी, तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान इलेक्शन पाकिस्तान के नाम पर है, और हर जगह पाकिस्तान का जिक्र है। अच्छा, जो टेररिज्म का हम जिक्र कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट की जो ये वाली बीजेपी की, उसके साइकोलॉजी ही टेररिज्म पे बेस करती है। वो जिन चीज़ों को मानती है उनमें टेररिज्म बड़ी बेसिक एलिमेंट्स की हैसियत रखता है। मसलन इंडिया हाउस लंदन का था जो टेररिज्म का लिए सेफ हाउस था, जिस पे रॉलेट एक्ट वाले जो है रॉलेट, उन्होंने भी एक इंक्वायरी करके 2018 में इंक्वायरी कमीशन बैठा, 19 में उन्होंने रिपोर्ट फाइल की। उन्होंने लिखा कि सावरकर जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का ब्रेन है वो टेररिस्ट थे। आरएसएस की पूरी तंजीम में सबसे ज़्यादा किताब जो पढ़ाई जाती है वो कैंपूफ है, हिटलर की लिखी हुई, और इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि ये हिटलर की किताब बायोग्राफी जो है वो जर्मनी में इतनी नहीं बिकी जितनी इंडिया में बिकी है। तो जो मेसोलिनी टेररिस्ट थे अपना इटली के, वो भी इंडिया में पढ़े जाते हैं, हमारे यहाँ और किसी मुल्क में नहीं, इवन इटली में भी वो इतने नहीं है पॉपुलर जितने इंडिया में है। तो उनकी जो बेस है वो टेररिज्म पर है। आप किताब पढ़े हु किल्ड करकरे, वो आदमी था जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जिसने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मुलविस है। उन्होंने जो ये 59 बंदे बाहर भेज रहे अपने, उसमें इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही शामिल नहीं किए कि उनका चेहरा टेररिज्म पे से जुड़ा हुआ है। प्रज्ञा ठाकुर ने वो मेंबर बनी अपने लोअर हाउस की, उसकी अपना स्टेट असेंबली की, लेकिन इसलिए उन पे भी मालेगांव में जो टेररिज्म है जिसमें 7-8 मुसलमान शहीद हो गए थे सही साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन इंडिया जो है वो बेशक बीजेपी के लोगों को शामिल न करे। जब तक मोदी बैठा है और जो कुछ उन्होंने किया है सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान ने सबूत रखे हैं, तो वो दुनिया में इंडिया जो है, सिर्फ बीजेपी नहीं, इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पे उभर के आ रहा है। बुखारी साहब, ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो उन्होंने आज एक फिर ट्वीट किया, और ट्वीट में उन्होंने ये जो उसका क्रक्स है वो ये है कि मैंने वो जो एप्पल के मालिक हैं उनसे ये कह दिया था कि आप अगर अमेरिका के अंदर ये फ़ोन बनाएंगे तो आपको जो है ना टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इंडिया समेत किसी भी और मुल्क में फ़ोन बनाएंगे तो आपको 25% टैक्स लगेगा। तो साथ उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया और इस पर तवज्जो दी है। यानी वो इंडिया का जिक्र ख़ास तौर पर लेकर आते हैं अपनी हर बात के अंदर। कल परसों भी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की, पाकिस्तान की लीडरशिप की बहुत तारीफ़ की, बड़ा सराहा उन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, लेकिन इंडिया के बारे में उन्होंने कहा कि ही इज़ माई फ्रेंड, बस इतना ही कहा। पाकिस्तान की वो तारीफ करते हैं, इंडिया को वो काफ़ी जो है ना थोड़ा सा टफ टाइम कहा जा रहा है कि उनको दिया जा रहा है। इस पर इंडियन मीडिया ट्रंप के ट्रोलिंग पर उतर आया। बिल्कुल ऐसा ही है, और वो ट्वीट मैंने पढ़ी है, बड़ी जामे ट्वीट है और उसके पीछे काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। सरे दस्त तो ये कि जनाब एक मूव उसकी ये है कि आप अमेरिका के अंदर आईफोन प्रोड्यूस करें, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, बाहर से जहाँ से भी मंगवाएंगे 25% टैक्स होगा, लेकिन इंडिया को सिंगल आउट किया है। अच्छा, मज़े की बात यह कि आईफोन तो चाइना में और दूसरे कई जगहों पे भी बनते हैं, उनका नाम नहीं लिया, इंडिया ही को सिंगल आउट क्यों किया है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं बहुत कीन हैं इस वक्त ये इस एस्केलेशन के बाद, और उन्हें कोई अंदाज़ा है कि चूँकि कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है और फिर 4 से 5वीं जंग हम लड़ चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले तक तारीख में हम 4 जंगें पढ़ाते थे, अब 5 हो गई हैं, एक ही इशू पे 5 जंगें। 71 का मामला भी इनडायरेक्टली लिंक तो इसी से था। उसके नतीजे में कश्मीर फ्लैश पॉइंट है, और अगर ये मसला हल नहीं होता तो न्यूक्लियर वॉर का अंदेशा मतलब हर वॉर में अब रहेगा। तो इस सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने ये एग्रेसिव किस्म की जो है अपनी वो शुरू की है। चूँकि वो बड़े कीन हैं इसमें मीडिएट करने के लिए, वो 4 दफ़े ऑफ़र कर चुके हैं। जब पहले बने थे तब भी उन्होंने ऑफ़र किया था कि जी मैं मीडिएट करने को तैयार हूँ।
تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیانات وہ انڈیا کو یاد دہانی کرانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ وہ آپ جیسے فرما رہے ہیں ٹرولنگ شروع ہو گئی، ٹرولنگ کے علاوہ بھی ان کے کچھ ذمہ دار افراد کے بیانات آئے. مثلاً سب سے پہلا بیان تو نہیں انہوں نے کوئی میڈییشن نہیں تھی کی، ہم نے ان سے نہیں کہا، وہ سارا کچھ وہ ان کے کنٹراڈکشن میں بیانات دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلس ٹریڈیشنل میڈیا پلس گورنمنٹ پلس ان کے رسپانسبل لوگ جو ہے ایک محاذ کھول کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ جو جواب آیا ہے نا، یہ جو ٹویٹ ہے، یہ بنیادی طور پہ ایک جواب ہے اس کرٹیسزم کا جو انڈیا کی جانب سے ہو رہا ہے کہ یہ ابھی تو صرف ایپل کا معاملہ ہے، آگے بھی بہت کچھ ہے. آگے بھی بہت کچھ ہے جس پر انڈیا جو ہے اس کو یعنی پے کرنا پڑ سکتا ہے. یہ نوشاد صاحب فرمائیے گا کہ آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو DGISPR نے بڑا کھل کے یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے پہلے ایک جارحیت کی اور اس کا آپ کو ہم نے جواب دے دیا، اگر دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو پھر منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یعنی ان کو متنبع کر دیا کہ ہم جو ہیں اپنا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. انڈیا کی طرف سے آپ کے خیال میں کوئی ایسی حرکت وہ کرے گا کہ جتنا اس کو ہم نے یعنی 2-3 گھنٹے کے اندر نقصان پہنچایا؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو اتنا نقصان پہلے کسی جنگ میں ہوا جتنا اس بار ہوا، پھر بھی وہ کیا حرکت کرے گا ایسی کوئی؟ دیکھیے گور صاحب، اس کے اندر نا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. بھارت اس وقت خاص طور پر مودی حکومت جو ہے نا وہ برے طریقے سے پس گئی ہے اس سارے معاملے کے اندر. ایک تو راہل گاندھی صاحب ان کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، وہ کہیں جا کر جلسہ جو مودی صاحب جلسے سے خطاب کرتے ہیں، کوئی تھوڑا سا جوش دکھاتے ہیں تو وہ ایک سوالات کی ایک لائن لگا دیتے ہیں ان کے سامنے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر، جس کا جواب مودی حکومت کے پاس نہیں ہے. ایک معاملہ. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ گودی میڈیا کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں وہ اب بہت سٹرانگ کویسچنز جو ہیں وہ ریز کر رہے ہیں جو کچھ ہوا ہے. تیسرا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ڈیلیگیشن بھیج کے یہ جو اپوزیشن کے بندے جو شامل کیے گئے، اتنا بڑا ڈیلیگیشن بنانے کا مطلب ایکچولی یہ سیاسی رشوت ہے جو مودی صاحب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں اپنے موقف کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. جو لوگ کویسچن جو ہے وہ ریز کر رہے تھے، آپ نے وہ ٹیلی گراف کی وہ سٹوری بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں جو ڈیلیگیشن بھیجے جا رہے ہیں انہی میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے کیونکہ ان میں بعض لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی مودی صاحب پہ تنقید کر رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس قسم کے جسے کہہ لیں نا پھندے میں مودی صاحب کی گردن جو وہ آ چکی ہوئی ہے مودی صاحب کے لیے اور ان کی پالیٹکس کے لیے، تو یہ کہہ رہا ہے اٹس بگننگ آف دی اینڈ. تو اس سچویشن میں جو مودی صاحب ہیں وہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ جو خفت انہوں نے اٹھائی ہے وہ کسی طرح سے اس کا ازالہ کریں. اب ازالہ کرنے کے لیے ایک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ شروع سے کارپوریٹ کا اور کارپوریٹ کلچر کا اور معیشت کا اور اس کا جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لالی پاپ دیتے رہے ہیں. جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. ابھی جس طرح آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے سہیب صاحب نے کہ وہ تو پورے کا پورا خمیر ہی جو ہے وہ دہشت گردی سے اٹھا ہوا ہے. تو وہ جو چہرہ چھپانے کے لیے جو نقاب انہوں نے اڑا تھا وہ نقاب اب الٹ چکا ہوا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں نظر آ رہا ان کو، کیونکہ نہ ان کو انٹرنیشنل کو سپورٹ مل رہی ہے، نہ کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہے. ان کے اپنے عوام سوال پوچھ رہے ہیں، ان کے اپنے انٹلیکٹ سوال پوچھ رہے ہیں، ان کی اپنی انٹیلیجنشیا جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے جو مودی حکومت بیانیہ بنا رہی ہے یا موقف اختیار کر رہی ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر ان کے پاس سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چھیڑخانی بڑھائیں کوئی اور راستہ نہیں ہے. اسی وجہ سے اگر آپ غور کریں تو DGMOs نے اس بات کے اوپر یہ اگری کر لیا کہ جی جو ہے ہم زمانہ امن کی پوزیشن پہ واپس جائیں گے، لیکن سم ہاؤ یہ جو زمانہ امن پہ کی پوزیشن پہ واپس جانے والا معاملہ جو ہے وہ لنگر ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ ایک دن کوئی اور بیان دیتے ہیں، اگلے دن پھر کوئی اور طرح سے ڈینائل دیتے ہیں، تیسرے دن وہ تھوڑا ہلکا ہلکا مانتے ہیں بات کو. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ دوبارہ اس قسم کی احمقانہ حرکت کر سکتا ہے. لیکن بہرحال میں ٹائم چونکہ ختم ہو گیا نوشاد صاحب، لیکن میں یہ ایک بات پھر ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے اب اگر کوئی احمقانہ حرکت کی تو یہ اس کی آخری حرکت ہوگی. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.